اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین اور سامعین، ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے سموار شریف کی ہفتہ وار محفل کا آغاز دعائیہ نشست کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دعائے مغفرت کے لیے چند اسماء گرامی ہیں اور دعائے صحت کے حوالے سے گجر خان سے ہمارے جاننے والے دوست ہیں، عزیز ہیں، چودھری جواد قمر کے والد چودھری قمر زمان صاحب، آپ کا وصال ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اور ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے فاضل ہیں، عالم دین ہیں، حضرت علامہ مولانا اسلم سالم صاحب، آپ کی والدہ ماجدہ کا لاہور میں وصال ہو گیا۔ حاجی رحمت خان شنواری صاحب اور حافظ طارق خان قادری کے تایا جان حاجی نعمت خان شنواری کا مدینہ منورہ میں وصال ہوا۔ انہوں نے خاص طور پر قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ ہماری مسجد کے مقتدی ہیں شیخ احمد صاحب، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اور دعائے صحت کے لیے خصوصی طور پر آستانہ عالیہ توری شریف سے آپ کے سجادہ نشین ہیں سید شاہ محمد کمال کاظمی صاحب، آپ کے لیے دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے۔ اور محمد احمد صاحب ہیں راولپنڈی سے، ان کی والدہ محترمہ، لاہور سے محمد عثمان صاحب کی والدہ محترمہ، اور خصوصاً محترم جناب علامہ بہاؤالدین اشرفی صاحب لاہور سے، قبلہ شاہ جی کے خلیفہ مجاز اور مرید خاص، آپ کی کے لیے خصوصی طور پر دعائے صحت کرنی ہے۔ اور عدیل خان صاحب ہری پور سے، ان کے والد محترم کے لیے دعائے صحت کرنی ہے۔ مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر دوسری پڑھ کے قبلہ شاہ جی کے مل کر دیجیے۔ محترم حاضرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے ہوگا، اور آج کے پروگرام میں جو ہماری خصوصی یہ نشست ہے، اس کا اہتمام کیا گیا ہے حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ اور آج قبلہ شاہ جی کی گفتگو کا عنوان ہے بر صغیر کی تاریخ پر خواجہ غریب نواز کے دعوتی اثرات۔ اس حوالے سے آج ہم قبلہ شاہ جی سے گفتگو سماعت کریں گے۔ یہ نیرین ستارے خوشی سے جگتے ہیں، رجب ہے اور خوشیوں کا سماں ہے۔ یہ نیرین ستارے خوشی سے جگتے ہیں، بہار رنگ نظارے درود پڑھتے ہیں۔ علی اترتے ہیں کعبے میں جس گھڑی حسنی، علی اترتے ہیں کعبے میں جس گھڑی حسنی، رجب کے چاند کو پھر 4 چاند لگتے ہیں، رجب کے چاند کو پھر 4 چاند لگتے ہیں۔ اور مولا مشکل کشا کے بیٹے کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا، حضرت ہند الولی کے حوالے سے، ولیوں کے ولی سخیوں کے سخی، خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی، میری قسمت بھلی تیری نسبت ملی، خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی، ذکر تیرا ہے لب پر تیری بات ہے، لاج خواجہ میری اب تیرے ہاتھ ہے، کیجئے کیجئے میری چارہ گری، خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی، خواجہ چشت ہے تیرا مدح سرا، نقش بندی ہے گو سرور بے نوا، جھوم کر کہہ رہی ہے میری شاعری، خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد بشیر القادری صاحب سے، آپ تشریف لاتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله
النبي الكريم. جزاک اللہ. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہیں کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد. جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے، عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے، پہلے وفا لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد. شبیر کہہ کے بھائی بھلاتے رہے جسے، حر اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد. دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد. ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد. محترم حاضرین، میں آج کی اس محفل پاک میں ایک خصوصی پیغام لے کر بھی حاضر ہوں، اور وہ خوبصورت، دلربا، دلچسپ اور انتہائی اہمیت کا پیغام ایک پیر کا ایک مرید کے نام ہے. ایک پیر صالح اپنے مرید سے اور محب سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں. وہ کیا خوبصورت پھول ہیں جو ایک مرید کو عطا ہوتے ہیں ایک پیر کی بارگاہ سے. میری مراد ہے کہ حال ہی میں قبلہ شاہ جی نے کرم نوازی فرمائی، اور ہم سب کے بزرگ ہیں، طریقت کے پرانے ساتھی ہیں، قبلہ شاہ جی سے پرانا محبت کا سلسلہ ہے. میری مراد ہے ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب. آپ کے نام قبلہ شاہ جی نے کچھ فرمایا ہے. جو خط شاہ جی نے ان کے نام لکھا ہے میں اس کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، آپ بھی سنیے، ہم بھی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عرصہ ہوا آپ فقیروں کی صحبت میں محبت کے ساتھ سکونت گزیں ہو کر سانسوں میں اللہ کے نام کی خوشبو سمو رہے ہو، اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ 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 کی یادوں میں گم رہتے ہو. اسی پاک نام کی مالا جپنا زندگی کا راز بنا لو. 1975 یعنی 1975 میں جب آپ پہلی بار مجھ سے ملے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت میں آپ کا مستغرق ہونا دیکھ کر خوش ہوا تھا، اور حضرت المخدوم لالا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا تھا اور فرمایا تھا یہ لڑکا محبت الہیہ کی آگ میں جل کر تخلیق نو کی یافت بن سکتا ہے. آج بہت سے لوگ اپنی حالت یہ بنا چکے ہیں کہ ناکامیاں ان کا مضحکہ اڑا رہی ہیں. گزرے ہوئے زندگی کے لمحات کا نوحہ کرنے کی بجائے ہر وقت اللہ اللہ کا ورد کرو اور کم ظرف لوگوں کی صحبت سے خود کو نکالو. میں تو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلاسل کی حقیقت بفضل اللہ پا چکا ہوں. آپ کو بھی یہی تلقین کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے تصور میں خود کو آباد کرو جو ہر وقت ذکر اور اطاعت میں رہتے ہیں. جیسے گلوں کو حقارت سے دیکھنا کم ظرفی ہوتی ہے، ایسے ہی اہل اللہ کو کم تر سمجھنا بے ادبی ہوتی ہے. صحابہ کی عظمت و فضیلت کی خوشبو میں رہو، لیکن مراسم ولایت کے رنگوں تک رسائی کے لیے شاخ گل کی اصل تک پہنچو. یہیں سے روحانیت کا سمندر پھوٹتا ہے، اور یہیں آپ کو شجر طوبہ تک رسائی ملے گی، اور جھومتی ڈالیاں آپ کو مہکا دیں گی. حمزہ صاحب، فقر کا سکہ ہر ریاست میں چلتا ہے، لیکن فقر اور غرور کا جب تصادم ہو جائے تو نخوت ہی سرنگوں ہوتی ہے. حمزہ، میں نے اخروٹ بازی کی رسم ادا نہیں کی ہے، تمہیں چاروں سلسلوں میں اجازت دی ہے.
کوشش کرو کہ تقوی اور فراست کی روشنیوں میں سفر زیست طے ہو میری موجودگی میں اور میرے بعد۔ اگر اللہ کی طرف سے زندگی نصیب رہے تو اللہ کی بندگی میں انتہا پسند ہو جانا، اسی کے نتیجے میں آپ کو عشق رسالت اور گدڑی کی رونق ودیت ہو جائے گی۔ درس قرآن پر کاربند رہیں، اور یہ ذہنوں کی عیاشی نہیں، اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ مولا علی کا بغض کبھی دل میں نہ آنے دینا، اس لیے کہ روحانی بلندیوں کی ہر منزل کا راستہ علی کی دہلیز سے گزر کر جاتا ہے۔ آپ کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہوں گا، اللہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے، آمین۔ محترم حاضرین اور سامعین، قبلہ شاہ جی کے یہ وہ الفاظ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مرید کے لیے اور شاہ جی کے ہر چاہنے کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے اس میں پھول ہیں، اس میں موتی ہیں، بلکہ میں کہوں گا یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی لفظ ہیں جو قبلہ شاہ جی نے ہم سب کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور ہم سب کی نسبتوں کو قبلہ شاہ جی کے ساتھ سلامت رکھے۔ بغض حیدر سکھانا مناسب نہیں، محبت سے کیا دیجیے، بغض حیدر سکھانا مناسب نہیں، ناسبیت پھیلانا مناسب نہیں، دل میں حیدر کی الفت نہیں ہے اگر اس طرح کعبے جانا مناسب نہیں۔ ان کو اعلانیہ بائی آقا کہیں، قوم کو ورغلانا مناسب نہیں، خون خیر الرسول سے یہ سادات ہیں، ان پہ فتوے لگانا مناسب نہیں۔ ذکر حیدر عبادت ہے اے شیخ جی، ذکر حیدر عبادت ہے اے شیخ جی، اس پہ انگلی اٹھانا مناسب نہیں، ذکر مولا سے بیزار ملاؤں کو محفلوں میں بلانا مناسب نہیں۔ محترم حاضرین، میں آج کی اس بزم میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور بارگاہ مولا کائنات میں منقبت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے اور بارگاہ سلطان الاولیاء عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں بھی نذرانہ پیش کرنے کے لیے التماس گزار ہوں۔ محترم جناب قاری محمد شہزاد مدنی صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مشکل جو سر پہ پڑی یا رسول مشکل جو سر پہ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی،
کشا ہے تیرا نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام پڑھیے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ دل جیسے زندہ ہے، دل جیسے زندہ ہے، وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے، وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں، ہم جس میں بس رہے ہیں، وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے، دل جیسے زندہ ہے، وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں، وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے، دل جیسے زندہ ہے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے، دل جیسے زندہ ہے، مجھ پر خطا کی لاج، مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے، مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے، مجھ ننگے دو جہاں کا، مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تم ہی تو ہو، مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تم ہی تو ہو،
زندہ ہے آئیے بارگاہ ولایت میں حاضر ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ درود اسلام کے ایک بار نذرانہ بلند آواز سے سارے پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بھائی حافظ قاسم صاحب کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ جس کلام کا کہا گیا اس کے چند اشعار سخائن کی وراثت ہے، سخائن کی وراثت ہے، عطائن کی وراثت ہے، سخائن کی وراثت ہے، عطائن کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں، ایک بار تو ہاتھ اٹھانا پڑے گا، مولا علی کے غلام ذرا ہاتھ اٹھا کر، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائن کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائن کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہیں اے لوگوں، گواہ قدسی ہیں اے لوگوں، حیائن کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہیں اے لوگوں، گواہ قدسی ہیں اے لوگوں، حیائن کی وراثت ہے، نہ دو اے کوفیوں تانا، نہ دو اے کوفیوں تانا، کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیوں تانا، کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ مانگیں تو ابھی برسے،
یہ مانگیں تو ابھی برسے تو ابھی برسے گھٹائیں کی وراثت ہے نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی ستارے ہیں گواہ ارض و سماؤں کی وراثت ہے ستارے ہیں گواہ ارض و سماؤں کی وراثت ہے آخری 2 سے 3 اشعار حضرت خواجہ معین بے کساں کی بارگاہ میں کرم کی ایک نظر ہم پہ یا غریب نواز کرم کی ایک نظر ہم پہ یا غریب نواز کرم کی ایک نظر کرم کی ایک نظر ہم پہ یا غریب نواز کرم کی ایک نظر ہم پہ یا غریب نواز کہ میں غریب بڑا کہ میں غریب بڑا تو بڑا غریب نواز کہ میں غریب بڑا تو بڑا غریب نواز کہ میں غریب بڑا تو بڑا غریب نواز کہ میں غریب بڑا عطا رسول کی ہیں آپ یا غریب نواز عطا رسول کی ہیں آپ یا غریب نواز اسی عطا سے ہو اسی عطا سے ہو مجھ کو عطا غریب نواز اسی عطا سے ہو مجھ کو عطا غریب نواز کرم کی ایک نظر جنہیں ہوس توجہ جنہیں ہوس انہیں سیم و زر غریب نواز جنہیں ہوس انہیں سیم و زر غریب نواز ادھر تو صرف کرم ادھر تو صرف کرم کی نظر غریب نواز ادھر تو صرف کرم کی نظر غریب نواز معین دین بھی رسالت بھی ہے ولایت بھی معین دین بھی رسالت بھی ہے ولایت بھی کہ مبتدا ہے کہ مبتدا ہے محمد خبر غریب
नवाज के मुब्तदा है मोहम्मद खबर गरीब नवाज खबर नहीं कि गरीबों का हश्र क्या होता खबर नहीं कि गरीबों का हश्र क्या होता खुदा तुम्हें ना बनाता या घर गरीब नवाज खुदा तुम्हें ना बनाता या गरीब। अच्छा आखिरी शेर मैं यहाँ रुक के आपकी तवज्जो चाहूंगा। इस पूरी महफिल का हासिल इस मक्ते में इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। पूरी तवज्जो नसीर ख्वाजा अजमेर इसलिए है करीम नसीर ख्वाजा अजमेर इसलिए है करीम। पूरी तवज्जो के है मोहम्मद के है अज़ल से मोहम्मद का घर गरीब नवाज के है अज़ल से नसीर ख्वाजा अजमेर इसलिए है करीम के है अज़ल से मोहम्मद का घर गरीब नवाज के है अज़ल से मोहम्मद का घर गरीब नवाज के है अज़ल से मोहम्मद का घर गरीब नवाज। सिलसिला ऐसा छिड़ गया जिस जिक्र में हम बैठे हैं अल्लाह हमारा बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। आल औलाद तेरी मंगता मैं कंगाल ज़ियानी पाओ खैर मोहम्मद ताई ते सदका शाहे जिलानी पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाहे जिलानी। तोड़े रद सवाल करे सन तोड़े रद सवाल करे सन तोड़े अर्ज कबूले मैं भी दोई जहानी फड़िया मैं भी दोई जहानी फड़िया ओ दामन आल रसूले मैं दोई जहानी फड़िया दामन आल रसूले ते हर था कुफर दे जंद रे
کلمہ نہ پڑھ دے جے کر مولا علی دے بچڑے نیزے ہیٹ نہ چڑھ دے جے کر مولا علی دے بچڑے نیزے ہیٹ نہ چڑھ دے آخری شعر دوئے رخ زمین تے اگدے نے دوئے رخ زمین تے اگدے نے کوئی ام تے کوئی بکین ہوندے کوئی مرد زمانے لئی آر ہوندے کوئی مرد زمانے لئی چین ہوندے کوئی دکھ ہوندے سر تو پیر تائیں کوئی پیر تو سر تائیں چین ہوندے جیڑا تخت بچاوے او یزید ہوندے جیڑا دین بچاوے او حسین ماشاءاللہ قاری محمد شہزاد مدنی صاحب اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اب ہم قبلہ شاہ جی کی گفتگو کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جلوہ گر بزم حسینہ میں ہیں وہ اس شان سے، جلوہ گر بزم حسینہ میں ہیں وہ اس شان سے، چاند جیسے اے قمر تاروں بری محفل میں ہے۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو برق نے دیکھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو برق نے دیکھا، توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو برق نے دیکھا، پھر اس کے بعد ستاروں میں روشنی نہ رہی۔ ہم شاہ جی کا خطاب سننے جا رہے ہیں اور اعلان سماعت فرمائیے انشاءاللہ 14 فروری بروز سوموار 13 رجب کی شب جشن ولادت مولا کائنات، انشاءاللہ شاہ جی کا خطاب ہم سب سماعت کریں گے جامعہ مسجد شیخ امین میں۔ اس پروگرام کی صدارت کریں گے حضرت پیر شمیم صابر صابری صاحب مدظلہ العالی، اور نعت پیش کریں گے جناب عظمت صابری صاحب، شہزاد حنیف مدنی صاحب، اور قبلہ شاہ جی کا خطاب ہوگا، اور ہماری دعوت پر مشائخ اعظام، علماء کرام، سادات کرام سب ہی تشریف فرما ہوں گے۔ آج شاہ جی کی گفتگو کا عنوان ہے بر صغیر کی تاریخ پر غریب نواز کی دعوتی اثرات۔ اس پر قبلہ شاہ جی گفتگو فرمائیں گے۔ تم حسن کی خود ایک دنیا ہو، تم حسن کی، میں شاہ جی کی بارگاہ میں محبت پیش کر رہا ہوں، شاید یہ آپ سب کی بھی طرف سے ہو۔ تم حسن کی خود ایک دنیا ہو، شاید یہ تمہیں معلوم نہیں، محفل میں تمہارے آنے سے ہر چیز پہ نور آ جاتا ہے۔ قبلہ شاہ جی ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا
محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. انتہائی عزت کے لائق مشائخ، سادات، علماء، ارباب علم و دانش، اہل محبت، ناظرین، حاضرین، سامعین، آج کی یہ محفل جس عظیم ہستی کے نام سے منسوب ہے، انہیں بلا مبالغہ عرفان و آگاہی اور محبت و نسبت کا آسماں کہا جا سکتا ہے. آپ کی محبتوں کی دنیا میں کروڑوں ستارے جگمگا رہے ہیں، جن کی روشنیاں کائنات کے اندر اجالوں اور محبتوں کا اہتمام کیے ہوئے ہیں. مجھے اپنے عنوان پر گفتگو کرنا تھی، لیکن AR بھائی والوں نے میرا پروگرام چھپا لیا اور ساتھ پابندی کر دیا کہ اس عنوان پر آپ لائیو خطاب کریں. تو سوچا تھا کہ جو غریب نواز علیہ رحمہ کا سلسلہ تربیت ہے، میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں. تاریخ کے مد و جزر خود ہی گفتگو کی لپیٹ میں آ جائیں گے. میں محترم فخر زمان عادل صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور علماء بزرگ جو آئے ہیں سب کی محبتوں اور عقیدتوں کو سلام. خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بات کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ پوری دنیا ایک افتاد کا شکار تھی. حجاج بن یوسف مکران کی طرف سے برِ صغیر پاک و ہند کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا. اصل میں اس کا ذہن تحفظ کا شکار تھا کہ کربلا کے بعد یہ جو اولاد رسول کے قافلے ہیں، انہوں نے سندھ اور ہند کی طرف توجہ کر لی ہے. اگر یہ ایک طاقت بن جاتے ہیں اور قوت بن جاتے ہیں تو بنو امیہ کو
اقتدار کا تاج سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ ان کی اچیومنٹس تھیں، ایک طرف اسپین نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے، اور دوسری طرف یہ افریقہ کے انتہائی علاقوں کو چھو رہے تھے۔ مغرب کا ایک حصہ انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ تو جس شخص کو مامور کیا گیا سندھ و ہند میں کہ تم نے سیدوں کو ختم کرنا ہے، ان کا چراغ نہ جلے، وہ عشق بتاں میں مبتلا ہو گیا اور حجاج بن یوسف نے اس کو بلا کر قتل کر دیا کہ تمہیں جس مقصد کی خاطر بھیجا تھا، تو نے مقصد کے نقشوں میں تو رنگ نہیں بھرا، دوسرے کاموں میں پڑ گئے۔ لیکن سادات کا جو قافلہ آیا، اس کے پیچھے گہری منصوبہ بندی تھی۔ جو ہند کا مرکز و محور تھا، وہ غریب نواز کی کوششوں کی لپیٹ میں آ رہا تھا، اور سید عبداللہ شاہ غازی جو نفس زکیہ کے بیٹے تھے، وہ سمندر کی موجوں سے کھیلتے ہوئے سندھ میں داخل ہو چکے تھے، اور مخدوم سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ سندھ، ملتان اور ہند کے وسط اچ شریف میں ڈیرے ڈال چکا تھا، اور سادات کے قافلے مختلف جوانب سے اپنی دعوات کی روشنیاں لے کر منطقہ بر صغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ ان درویشوں میں داتا علی اجویری بھی ہیں، جو راوی کے کنارے محبتوں کی دنیا کے مسافر بن کر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ مہیمی خاندان بمبے کو چھو رہا تھا، اور ان کے ہاتھ میں قرآن کے چراغ تھے۔ ان کا دشمن بدترین خونخوار انسان دشمن، انسانیت سوز پروگرام رکھتا تھا، اور یہ تلوار نہیں قرآن لے کر نگر نگر جا رہے تھے، کو بکو جا رہے تھے، سینہ بسینہ دستک دے رہے تھے۔ بلا شبہ اس زمانے میں شاید علی علی کا نعرہ نہ لگتا ہو، لیکن دھیرے دھیرے علی سینوں کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور تاریخ اپنا مقام خود پیدا کر رہی تھی۔ یہ منصوبہ بندی دراصل حسن المجتبیٰ کی شہادت کے بعد اور امام حسین پاک کی شہادت کے بعد سادات نے کر لی تھی کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں دین کو منتقل کرنا ہے، اور جس سے اسلام کا پرچم وقت کے مقتدر سرنگوں کرنا چاہتے ہیں، خون رسول نے تاریخ کو شکست دینی ہے۔
ایک حوصلہ تھا، ایک ہمت تھی اور ایک عزم تھا اور ایک کردار تھا جو ان سب قدسی لوگوں کو اللہ نے دے رکھا تھا۔ حجاج بن یوسف کی اپنے بھتیجے کے ساتھ جنگ ہوگی، ادھر غلاموں کا خاندان اسپین کے اندر جس وقت غالب آیا تو بنو امیہ کو اپنی کشتیاں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ اللہ کا بھی کیا نظام ہے کہ بادشاہ جو زمینیں فتح کرتے ہیں وہ ادھر ہی ہوتی ہیں اور ان کے تاج آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ جناب خواجہ غریب نواز شہاب الدین غوری کے ساتھ اس اجمیر میں جلوہ فروز ہوئے جس میں سارے ہندو ہی ہندو تھے، اور لا دینیت کا ایک بپھرا ہوا طوفان اس کے عین درمیان شہاب الدین غوری جب بڑھنے لگے تو وہاں کے راجے نے غریب نواز سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، تو آپ نے تاریخی جملہ کہا، ہم نکلا نہیں کرتے، نکال دیا کرتے ہیں۔ کوئی راجہ، کوئی طاقتور انسان وہ یہ سمجھے کہ علی کے عزائم کو شکست دے دے گا، علی کعبے میں اکیلا پیدا ہوا تھا لیکن قیامت تک علی کے دیوانے علی کی صدا بن کر کے نگر نگر گونجتے رہیں گے۔ غریب نواز کا آنے کا انداز دھیما تھا، اور یہی میں عرض کروں کہ جتنے صوفیاء کے قافلے ہیں آپ اس کو سمجھیں کہ سب علی کے نوکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب مولا پاک کے نوکر ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جعفر صادق کون ہے؟ جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جعفر صادق کی نسبتوں پر فخر کرتا ہے، وہ جعفر صادق باقر کا بیٹا ہے، باقر زین کا بیٹا ہے، زین حسین کا بیٹا ہے، اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور پھر میں عرض کروں کہ غریب نواز کون ہے؟ جناب باپ حسینی ہے، ماں حسنی ہے۔ غوث پاک کون ہے؟ باپ حسنی ہے، ماں حسینی ہے۔ اور جلال الدین سرخ پوش کون ہے؟ ماں بھی حسینی ہے اور باپ بھی حسینی ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کون ہے؟ وہ نفس زکیہ کا بیٹا ہے اور امام زید کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جناب تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ یہ بخاری ہیں، یہ ترمذی ہیں، یہ خارمزمی ہیں، یہ بکری ہیں، اور یہ فلاں سید ہیں، فلاں سید ہیں۔ ان کے علاقے مختلف ہیں لیکن ان کا دل ایک ہی ہے، علی علی علی۔ یاد رکھیے ایک ہلکا سا دھیما سا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، یہ صوفیات جتنے ہیں وہ علی کے ساتھ کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ ولایت علی کے سوا ملتی نہیں ہے۔ کوئی شخص خوشبو نہیں پا سکتا۔ اویس کرنی مزے لے لے کے ہم ان کی داستانیں سناتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ علی لشکر علی، اویس کرنی علی کے لشکر کے سپاہی تھے، علی کے لشکر کے سپاہی تھے۔ میں دھیمے لہجے میں کہوں گا کہ یہ میسم کون ہے؟ یہ بھی علی کا سپاہی ہے۔
پیکمبر کون ہے؟ یہ بھی علی کا سپاہی ہے۔ غریب نواز کون ہے؟ یہ بھی علی کے سپاہی ہیں۔ داتا علی اجمیری کون ہے؟ یہ بھی علی کے سپاہی ہیں۔ بہاؤالدین نقشبند کون ہے؟ یہ بھی علی کے سپاہی ہیں۔ جدھر درد ہے ادھر علی ہے۔ ان سب کا متفق کا قانون ہے کہ ولایت عبادت کے بغیر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے غریب نواز نے ہندوستان کے اندر جو نئے نوازی یا نور نوازی کی، جناب ماحول عبادت کا بنا، وہ لوگ سچے معبود کو پہچاننے لگ گئے، معبود برحق پر ان کا یقین اور اعتماد دل میں پیدا ہوا۔ تصوف کے بھی رنگ واہ واہ ہیں۔ جو راجہ لڑ رہا تھا وہ نیزے اور انیا لے کے غریب نواز کو مارنے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کا بیٹا پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو کنورژن ہے، اس کے پیچھے عقیدہ و عبادت ہے۔ مجھے ان بزرگوں میں سے کوئی بزرگ ایسا نہیں نظر آیا کہ جس کی خلوت میں آپ جھانک کے دیکھیں تو آپ کو عبادت نظر نہ آئے، سجدے نظر نہ آئے، رکوع نظر نہ آئے، قیام نظر نہ آئے، قرآن نظر نہ آئے، قرآن مجید کی تلاوت۔ سوشل میڈیا کی سکرین پر عظمتوں کے تاجوں میں نگینے جڑنا اور بات ہے، لیکن کربلا میں دین کا پرچم اونچا کرنا اور بات ہے، یہ اور بات ہے۔ اور غریب نواز کہ بزم محبت سے جو لوگ ابھرے، خواہ بختیار کاکی ہوں، خواہ بابا فرید ہوں، خواہ نظام پاک ہوں، جو بھی ہوں، ان کی زندگی کا طرہ امتیازی ہے کہ ان کی حیات خشک نہیں تھی، اس میں عبادت کے جلوے تھے، ریاضت کے جلوے تھے، اللہ اللہ کرنے کے جلوے تھے۔ ہماری بدقسمتی کہ جس وقت ہماری شخصیات دنیا میں محبتوں کے بیج بو رہی تھیں، ہمارے مخالف انگریز نے ہمیں آرگنائزیشنز کے راستے پر لگایا کہ تنظیمیں قائم کرو، یہ کرو وہ کرو۔ دراصل شخصیات کے جو اثرات تھے ان کو بے اثر کرنے کے لیے ایک نیا انداز اپنایا تھا، لیکن ہمارے بزرگوں نے باہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من با انداز قدت رامی شناسم۔ تم جس طرف سے اسلام پر حملہ آور ہوگے انشاءاللہ مصطفیٰ کے نوکروں کو تیار پاؤ گے۔ جس وقت اس طرف لوگ آئے مسلمان تو عالی جناب شخصیات اجاڑنا، لوگوں سے عبادت کے جلوے چھین لینا، ان کی راتوں کو ویران کر دینا اور ان کے دنوں کو ویران کر دینا، ہمارے جو مد مقابل ہیں ان کا موٹو یہ ہے، ان کا منشور یہ ہے۔ لیکن میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو روحانی فیصلے ہیں، بچے یہ کسی بھی تنظیم کی شورا میں نہیں ہوتے۔ جو روحانی فیصلے ہیں یہ نہ مدرسوں میں ہوتے ہیں، روحانی فیصلے سارے آسمان پر ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھو، اور وہ یقین اور وہ اعتماد جو ہمارے بزرگ لے کے نکلے۔ ایک حدیث شریف سنو، میں اس کی روشنی میں دو باتیں عرض کروں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبرائیل
جس وقت اللہ کسی آدمی سے محبت کرتا ہے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے تو سنیں اس کے لیے جلوس نہیں نکالے جاتے، اس کے لیے ریلیاں نہیں نکالی جاتی، نہ ہی اللہ کسی کی ریلیوں کو دیکھ کر محبت کرتا۔ ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبرائیل، جس وقت اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل حاضر ہوتے ہیں اور فقال انی احب فلانا فاحبہ، وہ جبرائیل او فلانا بندہ جو فلانی جگہ بیٹھا ہوا ہے، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر، میں محبت کرتا ہوں۔ قال فیحب جبرائیل ثم ینادی فی السماء فیقول ان اللہ یحب فلانا، پھر آسمان میں ندا دی جاتی ہے، او آسمانی مخلوق، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوا، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ سارے پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر وہ آدمی لوگوں کے دل میں جا کر آباد ہو جاتا۔ قبولیت، پیار، محبت، عطا، نسبت، ولولہ، جلوہ، پرتاؤ، عشق، محبت سودا لوگوں کو بتاتی ہے فلاں کے آستان پر چلے جاؤ، اللہ کے سارے جلوے ادھر اتر رہے ہیں۔ تو غریب نواز کو کسی مدرسے نے نہیں بنایا تھا، غریب نواز آسمان سے بنا تھا، اسی لیے تمکنت، وقار، تہور، غیرت، حمیت، جلوہ قرآن اور رونق گدڑی۔ فقیر کی نشانی دیکھنی ہو کہ فقیر اللہ والا ہے یا مکر والا ہے تو اس کی گدڑی بولتی ہے، اس کا انداز فقر خود بولتا ہے، اس کی فقیری بولتی ہے۔ داتا صاحب نے کوئی جلوس نکالے تھے، داتا بنے۔ یاد رکھیے آج ہماری خلوت جلوت ویران ہو گئی ہے، ریاکاریوں کے طوفان ہمیں کھا رہے ہیں، ہم حقیقی راستے پر نہیں چل رہے۔ اللہ رحم کرے مولویوں پر، لیکن مولوی صرف کتاب سے بولتا ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ راستہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد دن کا نہیں ہے، یہ راستہ رات کو اللہ کے لیے جلنے کا ہے۔ اور عشق الہیہ میں اپنے وجود کو خاکستر بنا دینا۔ جنید بغدادی کیا ہے، سری شکتی کیا ہے، اور معروف کرخی کیا ہیں، احمد بن حنبل کیا ہیں، امام رضا کیا ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ طالب دلوں کی آنکھوں میں جتنے آنسو غریب نواز نے دیے ہیں کوئی اور نہیں دے سکا۔ نالا و گریا، عشق تباہ کی دولت آپ نے تقسیم کی۔ تو میں نے کہا آپ کی زندگی کا پہلا اصول تھا عبادت، ذکر۔ آج غریب نواز کے دن کے موقع پر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہماری نمازیں ہی نہیں ضائع ہوتی ہیں، ہم شیخ پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہیں، 5 نمازیں تو ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے، تو راتیں آباد کرنا اللہ کی یاد سے یہ کون کرے گا؟ بہرحال غریب نواز کی زندگی اگر ان کے اندر عشق نہ ہوتا
محبت نہ ہوتی، عبادت نہ ہوتی، معبود کے ساتھ رشتہ نہ ہوتا، تاریخ نہ بدلتی، یہ کیا ہے؟ آج میں ایک انسائکلوپیڈیا پڑھ رہا تھا، جو سوشیالوجی، انسائکلوپیڈیا آف سوشیالوجی، سوشیالوجی کا ایک انسائکلوپیڈیا، اس پر میں نے، آتھر کرسچین ہے، وہ غریب نواز کا جب ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے بہت مشکل کام ہے، 9 ملین لوگوں کو انہوں نے کنورٹ کر کے اسلام کی صف میں لے آئے۔ اندر کچھ بات تھی، وہ کہنے لگے کہ وہ کیا بات تھی کہ 9 ملینز لوگ جو ہیں ان کی تقدیر تبدیل کر دی۔ 9 ملینز کا مطلب ہوتا ہے 90 لاکھ، 90 لاکھ آدمی کلمہ شریف، جناب معاف کریے، سوز درد دیا غریب نواز نے، عقیدہ دیا غریب نواز نے، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت دی۔ ان کا ادنا مرید جو ہے وہ بھی رات کو 10 پارے اٹھ کے پڑھتا تھا مصلی پہ اور سجادے پہ۔ آج جن لوگوں کو الحمد شریف ایک دفعہ پڑھنے کی توفیق نہیں، جناب وہ دنیا میں انقلاب لاتے ہیں۔ ریولوشن کے لیے سادات کا میسج یہی ہے کہ جس معبود کی طرف تم بلاتے ہو اس معبود کے ساتھ تمہارا رشتہ ہونا چاہیے عبادت کا۔ اور انڈونیشیا کے سارے لوگ مسلمان ہوئے اچ شریف کے سادات کے ہاتھ پر۔ وہاں آج بھی اوچے کراچی سے بڑا شہر ہے، وہ ان کی عظمتوں کو تسلیم کر رہا ہے۔ غریب نواز نے 9 ملین لوگ، میں کہتا ہوں جس وقت بھی کوئی مدرسہ برے صغیر میں تعمیر ہوگا، کوئی خانقاہ بنے گی، کوئی مسجد بنے گی، تو اس مسجد کی عظمت کی تاریخ جب عالم ارواح میں گونجتی ہے تو وہاں غریب نواز کی آواز ضرور آتی ہے۔ عبادت کے بعد دوسری چیز جو میں محسوس کر سکا ہوں کہ غریب نواز کا پالا جن لوگوں سے پڑا تھا وہ سارے لوگ ہندو تھے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہندوؤں کو کنورٹ کرنے کے لیے اسلام کے اندر ان کو چاشنی پیدا کرنی تھی، اٹریکشن پیدا کرنی تھی۔ غریب نواز سمجھ گئے کہ جب تک میرے پاس سامان عشق نہیں ہے، سامان محبت نہیں ہے، تو کسی کی خشک آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے۔ یہاں سے غریب نواز نے ذوق کو 2 آتشا کرنے کے لیے سما کا سلسلہ شروع کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہی نغمہ دل ربائی ہے جو مولانا روم نے کہا کہ بشنو از نئے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند، سین خواہم شرحا شرحا از فراق، تاب گویم شرعِ درد اشتیاق۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ جو بانسری جو بولتی ہے، تم کہتے ہو یہ بانسری ہے، یہ تو رو رہی ہے کہ مجھے اپنی اصل سے کاٹ دیا گیا ہے۔ اصل کو اگر برے صغیر میں کسی نے یاد کرایا تو وہ غریب نواز نے یاد کرایا ہے۔ کیا قافلہ انسانیت اور کاروان آدمیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں، اپنی اصل کو یاد کرو، تمہاری اصل کیا ہے۔ میری باتوں کو کم از کم آج کے دن اپنے ماحول کی طرف نہ لے جاؤ۔ میں تو سمجھانا چاہتا ہوں چشتیہ سلسلے کے اصول کیا ہیں۔ پہلا عبادت، دوسرا شوق،
عشق اور کوئی نغمہ بھی کان میں پڑے تو اس میں اپنے محبوب کا حسن یاد کرنا، اپنے محبوب کی سیرت یاد کرنا، ان کی صورت کا تصور کرنا، یہ یادگیریاں غریب نواز نے دلوں میں پیدا کرنی تھیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کہیں آپ اور طرف نہ نکل جائیں کہ غریب نواز نے اصل یاد کرائی۔ اصل بچے جس گملے میں گلاب پیدا ہو، جس گملے میں گلاب پیدا ہو، تو مالیوں کو بھی پتہ ہے کہ گلاب اپنے گھر کے جا کر اگانا چاہیں تو کچھ مٹی درکار ہے، کچھ قلم درکار ہے۔ اس کی قلم جا کے ہم وہاں لگائیں گے تو یہ گلاب ایسا ہی وہاں کھل جائے گا۔ کیسی بد اندیش قوم ہے کہ جس گملے سے پھول اگے ہیں اسی گملے کی مخالفت کر رہے ہیں، جس مٹی سے گل پیدا ہوئے ہیں اسی مٹی کی مخالفت کر رہے ہیں، نوبت بہیں جیسا ابو تراب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عالی جناب جو زندہ بندہ ہوتا ہے وہ اپنے پیر کی دی ہوئی گدڑی کو بھی آسماں سمجھتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے گھر کی فاطمہ ہو، سیدہ ہو، طاہرہ ہو، حسن اور حسین ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ غریب نواز تمہیں بلا رہے ہیں۔ جس مٹی سے تم نے عبادت، ریاضت، دین، ولایت کی خوشبو پائی ہے اس گھر کی مخالفت نہ کرو، اس کے ساتھ چلو، تابعداری میں چلو، نوکر بن کر چلو۔ ہم کوئی نصیری تھوڑے ہی ہیں کہ علی کو معبود کہیں۔ علی اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بنانے میں علی کا بڑا کردار ہے، بڑا کردار ہے۔ جناب میں دوسری چیز عرض کی ہے، دیکھو یہ ادائیں، ایک زمانے میں سیال شریف گیا تو وہاں بڑے حضرت کا دور تھا، تو تقریباً 11 دفعہ ان کی زندگی میں میری حاضری ہوئی، 11 مرتبہ رات کو انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو جس وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، اتفاق سے میں جاتا بھی جمعے والے دن تھا، تو وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کہتے اللہ اکبر۔ یار میں حیران رہ گیا، اس وقت معلومات بھی اتنی نہیں تھیں، تو میں نے پوچھا جی یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ ہی آپ کی سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کھانسی پھنس جاتی ہے؟ وہ کہنے لگے بچے نہیں، حضور نے سمیع اللہ کے بعد یوں کیا تھا تو میری نماز نہیں ہوتی جب تک میں محمد عربی کی سنت کو نہ اتاروں۔ عالی جناب یہ صوفیاء کرام کا، آل اللہ کا انداز ہے، آل اللہ کا انداز ہے۔ ہاں تم بھی ایسے ہی کرتے ہو لیکن خیال نہیں کرتے۔ سورہ توبہ پہ جاتے ہو تو بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بسم اللہ اللہ کا نام ہے، اس میں 3 نام ہے اللہ کے، اللہ، رحمان، رحیم، لیکن سورہ انفال کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھتے، کہتے ہو برا۔ کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ پڑھنا جرم ہے؟ بسم اللہ ویسے پڑھنا جرم نہیں، ثواب ہے، لیکن جہاں حضور نے نہیں پڑھی ہے تم بھی نہیں پڑھتے ہو۔ بسم اللہ بھی ہو تو ہم اس کو وہاں نہیں پڑھتے جہاں حضور نے نہیں پڑھی۔ غریب نواز کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ہندوستان سے اٹھا کر کے مدینہ میں پہنچا دی۔ آستان رسالت مآب علیہ السلام کی شناسائی دی، عرفان دیا، لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ آج کل مجدد لوگ بن گئے ہیں نا، گلی گلی مجدد، جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن یہ گلی گلی
جس کو ماں نہیں پہچانتی وہ بھی مجدد دوران، اور یہ اور وہ. ہمارے سلسلے کے بھی کچھ مجدد ہیں، اولیاء کرام بنے. وہ کہتے ہیں جی شاہ جی اٹھ کے کیوں نوٹ دیتے ہیں نعت خوانوں کو، یہ کیوں دیتے ہیں؟ جناب آپ اپنی ولایت کی پوٹلی پاس رکھیں، یہ آداب آپ کو چشتی دیں گے کہ حضور پاک فاطمہ زہرا آتی تھیں تو کیوں اٹھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی پاک کے آنے پر وہ کھڑے ہو جاتے تھے. غریب نواز کہتے تھے جس وقت حضور کے گھر کے کسی فرد کا نام آئی یا حضور کا، ایک دفعہ ضرور کھڑے ہو جائے. کیا بات. تشریف رکھیں. نوٹوں کا جنازہ اٹھا کے کوئی نہیں اٹھتا. دراصل حسن مدینہ کا زیارت ہو جائے تو پھر بجلیاں تڑپ جاتی ہیں اور برق شعلہ ناب بن جاتی ہے. غریب نواز کا یہ احسان ہے، عبادت سے کھائی اور شوق سے کھایا. شوق سے کھایا، شوق. اچھا میں مانتا ہوں کہ جو نقشبندی سلسلہ ہے، میرا سلسلہ ہے، اس میں گردن جھکانے کی بھی بڑی اہمیت ہے. ہم خود بھی کہتے ہیں سرنگوں ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ جس کے سلسلے چاروں ہوں، تو جب چشتیوں کی محفل ہوگی تو جب سائیں اور خصم اٹھ جائے تو بندہ لنگڑا بھی ہو تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا سائیں کھڑا ہو گیا، میرا مالک ہے. یہ شوق اور محبت کی وہ باتیں ہیں جو غریب نواز نے پیدا کی. اور کلچر بدلا، کلچر بدلا. کلچر کہتے ہیں جس وقت آخری رات تھی آپ کی اس دنیا میں تو آپ نے پیچھے سے دروازے کو کنڈی لگا دی تھی. ساری رات آواز آتی رہی کشتگان خنجر تسلیم رہا، ہر زماں از غیب جانے دیگر است. اور جس وقت آواز تھمی تو لوگ اندر گئے تو آپ نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. بھائی یہ دوسرا قانون ہے، ذوق شوق. اگر آپ کو تڑپنا نہیں آتا تو تڑپتے آدمی کا مذاق تو نہ ہونا ہے. اگر آپ کو محبوب کے نام پر رقص سے بسمل کی طرح تڑپنا نہیں آتا تو کسی عاشق کے عشق کا مذاق تو نہ اڑائیں. مذاق تو نہ اڑائیں. غریب نواز نے مسلمان ہی نہیں پیدا کیے، عاشق مسلمان پیدا کیے. غریب نواز نے مسلمان ہی پیدا نہیں کیے، عاشق مسلمان. میر علی کون ہے؟ میر علی کون ہے؟ میر علی مدرسوں میں پڑھا ضرور ہے، لیکن تمہارے مدرسے پھر کوئی میر علی نہ دے سکے. پھر میر علی پیدا ہوا ہے تو نگاہ غریب نواز سے پیدا ہوا. میں علم کی تحقیر نہیں کرتا. علم میرے استاد علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب علیہ رحمہ، خود میں نے ان کی زبان سے یہ بات سنی. خود کہنے لگے کہ میں میر علی دا بیعت ہوں.
تو میں گیا تو میں کہ حضور میرے لیے دعا کریں نا، میں وڈا مولوی بن جاؤں، دعا کریں میں وڈا مولوی بن جاؤں۔ تو آپ نے ململ کا کرتا پہنا ہوا تھا، اس میں سے 4 آنے نکالے، کہا مولوی عبدالغفور جا آنے دا دیا لے، آنے دا اسے تیل پائیں تے کتاباں دوانی دیا لے لے تے پڑھی تو تے دعا میں کرتا تے اللہ مولوی بڑھا دے سکتا۔ پھر آپ روتے تھے، کہتے تھے میں بڑا مولوی بن گیا، کاش میں اس دن یہ مانگتا بابا جی نظر کر دیں میں بھی غریب نواز کا نوکر بن کے عاشق رسول بن جاؤں، عاشق خدا بن جاؤں۔ وہ تھے عاشق خدا۔ آخری زمانے میں تو ان کی حالت یہ تھی، وہ پڑھتے تھے نہ وہ شوق منطق و فلسفہ، نہ وہ ذوق فن مناظرہ، میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بھلا دیا، میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بھلا دیا۔ پڑھنا بھی ثواب ہے لیکن پڑھ کے بھولنا بھی، یہ کسی کی زندگی کا وظیفہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ بھائی میرے میں ایک مجذوب کے پاس گیا تو یہ سگریٹ پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہے نہ پیا کرو، لیکن میں گیا تو اس وقت وہ سگریٹ پی رہے تھے، تو میں جا کے بیٹھا اس طرح، تو ادھر 6-7 آدمی ادھر بیٹھے ہیں، اس طرح ادھر بیٹھے، تو انہوں نے سگریٹ سلگا کر کے مجھے دیا کہ شاہ صاحب یہ لیں آپ بھی۔ اب میری مسئلہ، میں نے سگریٹ ہاتھ میں پکڑ لیا، کچھ دیر وہ سلگتا رہا اور پھر سلگتا سگریٹ ہی میں نے اپنے ساتھی کو پکڑایا، اس نے اپنے ساتھی کو پکڑایا، اس نے اپنے ساتھی کو، سگریٹ باہر ہو گیا اور مجذوب نے کاکا مارا، ہاں 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 ہاں، کہنے لگے ہے سید ہیں پر سیاح بھی ہے، کوئی مولوی ہوتا نا تو کہنا جی یہ جائز ہی نہیں ہے، تو یہ کہنے لگے شاہ صاحب زندگی میں یہ جو ولایت کے قوانین اور مراسم ہیں ان میں بچے کامیاب ہوتا ہے عشق کے بعد جس کو ادب بھی ہو، جس کے اندر ادب نہیں ہے، جس کے اندر پہچان نہیں ہے۔ آج کل تو جس طرح محاورہ ہے نا کہ نالے ماسی ماسی نالے چونیاں چونی، نالے پیر پیر بھی نالے چونیاں چونی، تو اس طرح تو نہیں ہوتی محبت، تو ایسے نہیں ہوتی محبت کا، تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے سونیا۔ عبادت کے بعد جناب عشق کے بعد ادب۔ میرے پیارے اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں آئیں گی تو غریب نواز کی کیسے پہچان پیدا ہوگی؟ یہ سورج یا روشنی دیتا ہے، ساری کائنات سورج کی روشنی سے منور ہوتی ہے، لیکن انے بندے کو کیا پتہ ہے کہ سورج ساری کائنات کو، انے کو کیا پتہ ہے غریب نواز نے کیسے منور کیا۔ بڑے صغیر پاک و ہند کو علماء پیدا ہوئے، مشائخ پیدا ہوئے، عشاق پیدا ہوئے، ادیب پیدا ہوئے، نغمہ آفریں پیدا ہوئے، محبت کے گیت الاپنے والے پیدا ہوئے، امیر خسرو پیدا ہوئے، خواجہ نظام پیدا ہوئے، صابر پیدا ہوئے۔ گاجر مولی کی فصل تو نہیں ہے، کیسے پیدا ہوئی؟ کہا غریب نواز کی نظر نے سب کچھ بنا لیا۔ میرے پیارے، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے رہنے سہنے کا انداز اور ہوتا ہے، مولویوں کا اور ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن اہل اللہ۔ چوتھی چیز میں عرض کروں، غریب نواز کے اصول، شفقت علی المخلوق، شفقت علی المخلوق، اللہ کی مخلوق اس کو سپورٹ کرنا،
اس کے دکھ درد دور کرنا، اس کے دکھ درد دور کرنا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسے ہی منظر لوگوں کے سامنے لا کر لوگوں میں درد پیدا کر دیتے. ایک غزوہ سے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو بیٹھ رہے تھے کہ ایک عورت کالے رنگ کی، سیاہ فام، لیکن عمر قدرے 55 سال، وہ دائیں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، دوڑ رہی ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ تیری قوم کی عورت ہے، یہ بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بچہ ہے چھوٹا، دودھ پیتا، جنگ کی وجہ سے اس کا بچہ کھو گیا ہے، وہ اس کو مل نہیں رہا، تو وہ یہ دوڑ رہی ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بچہ مجھ کو مل جائے تو میں اس کو دودھ پلاؤں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے دودھ کپڑے سے نیچے گر رہا تھا اور دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے کہ یہ بےتاب اپنے بچے کے لیے پھر رہی ہے. تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، اس کو اپنے بچے کی یاد اتنا نہیں تڑپا رہی جتنا اللہ اپنے بندے پر کرم کرتا ہے. جب وہ اپنے مالک اپنے مالک اپنے مالک اپنے خالق دلوں سے غیر کو نکالنا یہ آسان نہیں. میرے لفظوں کو معاف کر دینا، کہیں مجھ پر گرفت مفتی نہ کر دیں، لیکن میرے نزدیک اگر 1000 دفعہ کلمہ پڑھا کے دل میں بت رہیں تو ان بتوں کا کیا فائدہ، اور اگر ایک دفعہ کوئی طریقے کا شعر پڑھا کے شرک باہر ہو جائے اور خدا دل کے اندر آ جائے. میرے کبھی کبھی ذوق سے شوق سے سماع کیا کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سنتے تھے. اچھی آواز کا کوئی آدمی جس وقت حضور کو ملتا تو یار ہماری حالت بابا ہے، نوٹ نعت خان کو مل رہے ہوتے ہیں اور تڑپ ہم رہے ہوتے ہیں، کیوں زیادہ مل رہے ہیں اس کو، کیوں زیادہ ہم کیا خدا کی معرفت پائیں گے. معرفت تو وہ پاتا ہے کہ جس کے دل کا دامن تار تار ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، اس کی نظر مدینے والے کو دیکھ رہی. بس دنیا میں کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی نعت خان، کوئی آدمی اپنی تقدیر کے خلاف 1 روپیہ نہیں کما سکتا. جس وقت تقدیر میں 100 ہے تو جس وقت 100 پورا ہوگا تم سب کو بریکیں لگ جائیں گی، تم اٹھو گے ہی نہیں، اور جب اس کی تقدیر کا دروازہ کھلا ہے تم بیٹھ نہیں سکو گے. معنی یہ ہے جو فقیر ہوتا ہے اس کے دل کی تار اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ مال دولت سے وہ نہ محبت کرتا ہے، نہ اس کو کوئی غرض ہوتی ہے. خواجہ غریب نواز نے شفقت کی. میرے لیے تو بڑا مشکل ہے. لاہور میں ایک آدمی مجھے ملتا ہے، سلام کرتا ہے آ کے، تو میں قسم خدا کے اٹھا کے لگوں، اس کی انگلیاں اس طرح مڑی ہوئی ہیں اور دیوانہ سا ہے، تو اس کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے. تو وہ آ کے ایک دم مجھے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ میں لاتے ہیں مجھے، میں بھی ہاتھ میں لاتا ہوں. تو کبھی کبھی میں اس کے ہاتھ چوم بھی لیتا ہوں، لیکن میں اپنے نفس کی بات کہتا ہوں کہ آدمی تھوڑا سا بھی رال گر رہی ہو، تھوک گر رہا ہو،
اس کو ہاتھ میں لانا مشکل ہوتا ہے. غریب نواز کو سلام کرو نا, لاکھوں ہندو آتے اور دسترخوان پر بیٹھتے, گندے مندے غریب نواز خود ان کے ساتھ آ کر بیٹھتے اور روٹی کھاتے اور روٹی کھلاتے. آتے تو جنجو گلوں میں ہوتے کفر کے, اور جس وقت غریب نواز شفقت دیتے تو جاتے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے چلے جاتے. شفقت علی المخلوق, اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا, رحمت کرنا, اس کو نوازنا. ایک حدیث شریف سناؤں. میں تو آج چاہتا تھا صرف چند منٹ گفتگو کروں گا, بس بہ گیا آپ کی محبت میں. یہ کیا ہے؟ شیخ الحدیث ہیں مولانا نور احمد صاحب, بڑے لوگوں کو پڑھایا, اللہ ان کو اور برکت دے, دعا کرتا ہوں. لیکن میں یہ کیا ہے کہ ایک آدمی آ کے کہتا ہے جی میں نے آپ کے کمرے میں سونا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں, میں نے آپ کے بستر میں سونا. سو جائیں, میرے بستر میں سو جائیں. پھر جاتے ہوئے بستر میں پخانہ کر دیتا ہے, پخانہ کرنے کے بعد تلوار اپنی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. واپس آتا ہے تو گمان کر رہا ہوتا ہے کہ صحابہ حضور کے مجھے مار دیں گے, قتل کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن جس وقت سامنے آتا ہے تو رسول کریم علیہ السلام صرف اتنا کہتے ہیں کہ مسجدیں اس کام کے لیے تو نہیں بنائی گئیں, اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئیں, لیکن اور شفقت اور شفقت. تو آیا تھا تو جب گند کیا تھا تو توہین کے نظریے سے کیا تھا. جب حضور کا اخلاق دیکھا تو کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں. یہ سنتیں کون ادا کرے گا؟ یہ سنت کون ادا کرے گا؟ میرے آقا مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, علماء رحمہم اللہ, لیکن ہم لوگ تو پھنسے ہوئے لوگ ہیں. اگر غریب نواز نہ آتے, یہ داتا صاحب نہ آتے اور یہ خاندان نہ آتا. اب سنیے وہ لفظ, میں آپ کو ایک مستشرق کے لفظ سناتا ہوں. طویل پیراگراف وہ کہتا ہے کہ زبردستی حجاج بن یوسف نے کچھ لوگوں کو مسلمان کیا, تلوار کے زور پر مسلمان کیا اور وہ مسلمان ہوئے. اگر دل سے کوئی مسلمان ہوا تو یہ جنریشن دا پروفٹ محمد مصطفیٰ کی اولاد ہے کہ وہ جدھر گئی لوگ مرضی سے کلمہ پڑھتے چلے گئے. ان کے اندر شفقت تھی. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ شفقت میں جس وقت ان کا کردار میں پڑھتا ہوں تو سب کے لیے بیکن لائٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد اگلا اصول چشتی سلسلے کی تربیت کا, تواضع اور عاجزی. تواضع اور عاجزی یہ صرف اس سلسلے کے, باقی سلسلوں میں بھی ہے لیکن اس میں ناز بڑا ہے, اس میں نیاز ہی نیاز ہے, عاجزی عاجزی ہے, خاکساری خاکساری ہے. ایک ان کے عتیق بیٹھا ہوا ہے, ان کے گاؤں ہے ڈیری نام ہے گجر خان, وہاں کے ایک صوفی صاحب تھے, ان کے پیر بھائی بھی تھے, ان کا نام تھا سخی, صوفی سخی احمد, بڑا دیوانہ. شاید پیر میرے شاہ صاحب یا بابو صاحب کا وہ بیت تھے. تو وہ ہمیشہ ہر ہفتے مجھے ملنے کے لیے آتے اور گندلوں کا ساگ اور یہ وہ اپنے گاؤں سے اٹھاتے تو اٹھا کے لاتے. تو وہ میرے پاس تشریف فرما ہوئے تو خط خوش خطی ان کی بہت اچھی تھی, اتنا خوبصورت لکھتے تھے وہ. تو میں نے کہا کہ میں اس وقت مسجد المینار ٹینچ باٹا میں خطیب تھا, تو مجھے کہنے لگے تکو نا شاہ صاحب میری خوش قسمتی ہے کہ پہلا قلم میں نے بابو جی نے دیتا ہے, میرے پیراں دیتا ہے, وہ اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں. میں کہا مزہ تو جب آئے نا آپ قرآن لکھیں تو اللہ آپ کو بڑی جزا دے.
کہنا میں آیا سا تسی کوئی آسانیاں پیدا کرو گے میرے واسطے تو منو اور جناب گئے ادھر ہی سے گولڈا شریف، وہ پڑیوں میں روشنائی بکتی تھی، وہ علی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کی اولاد ہوگی کہیں، 6 ماہ میرے پاس نہ آئے۔ میں نے کہا یار ناراض ہو گیا بندہ، ناراض ہو گیا۔ میں خود ڈیری چلا گیا ان کے گاؤں، وہ کہنے لگے صرف کل واللہ خد کل بات 3 صورتیں رہ گئی ہیں تو اس نے حکم جی دیتا سی میں پورا کر دیتا الحمدللہ۔ میں نے سارا قرآن مجید لکھ دیا۔ تو کہا یہ آپ لے لیں، میں نے کہا میں لیتا نہیں ہوں، اپنے گھر میں اس کو نشانی رکھیں اپنے بچوں کے لیے، آل اولاد کے لیے۔ غریب نواز جناب عاجزی بھی سکھائی، اطاعت بھی سکھائی، اور ایک دفعہ میرے پاس ایک اور بزرگ آئے، ایک سلسلہ مولویہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور ایک جو ہے وہ غریب نواز کا کوئی نوکر تھا، دونوں آئے، الہ آباد میں رہتا تھا۔ تو میں آپس میں آیا تو وہ مولوی صاحب گرم ہوئے بہت غصے سے، تو میں نے کہا کیا ہوا آپ کو، آپ اتنے غصے آ گئے؟ تو دوسرے چپ چاپ خاموش، آنکھوں میں آنسو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو مولانا صاحب کے میں کیا انہیں سے پوچھیں جی۔ وہ کہنے لگے ہوا کیا ہے جی؟ یہ روٹی کھانے لگے تھے، ہاتھ نہیں دھوئے تھے۔ میں نے کہا میں روٹی کھا نہیں دینی جب تک ہاتھ نہ دھو۔ تو میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا میں نہیں کھانا کھانے دوں گا، سنت پر جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ میں کہا نیک بختو کار میرا تو منیٹر تو سی بنے تو کچھ رحم کریں، کچھ اہل خانہ جو ہیں ان پر بھی کرم کر دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا وہ مولانا صاحب تو چپ ہو گئے، تو میں نے کہا کہ آپ کا دل تو نہیں آزردہ ہوا؟ وہ کہنے لگے نہیں شاہ صاحب، نہیں شاہ صاحب، ساڑھے پیران دی تربیت یہ ہے جیڑا جتنی بڑی بھی گل کرے تو کہ جی دعا کرو نا جی اللہ معاف کر دے جی، دعا کرو نا جی اللہ معاف کر دے جی۔ اسی چھوٹے لوگ ہیں جی، اسی بڑے آئیں نا جی۔ یہ عاجزی کس نے سکھائی؟ یہ غریب نواز کے دروازے سے جو دریائے رحمت چلا، اس نے عجز سکھایا، اس نے تواضع سکھائی، اس نے لوگوں کے کردار کے اندر یہ تبدیلیاں پیدا کی۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی صاحب عبادت، اس کے بعد عشق کے بعد مقام شناسی اپنی کہ آپ ہیں کون، آپ کا رشتہ کیا ہے، آپ کا سلسلہ کیا ہے، آپ کے پیر کیا ہیں، آپ کے پیر چاہتے کیا ہیں، آپ کے پیر پسند کیا کرتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ جناب درد مندی سما، میں نہیں کہتا کہ کوئی آپ موسیقی سنیں، اگر آپ بااجازت ہیں تو آپ اپنے مسلک پر ہیں، لیکن سما تو نعت کا بھی ہے۔ میں تو قسم خدا کی اٹھا کہتا ہوں جب نعت خان نعت پڑھتا ہے، آپ نے دیکھا میں اوپر تو دیکھتا ہی نہیں، میں ویسے ہی پیسے دے رہا ہوتا ہوں، میں نعت خان کو تھوڑا ہی دے رہا ہوتا ہوں، میں تو حضور کے نام کو دے رہا ہوں۔ مارا کیا ہے بھائی؟ تو بچے، اس کے بعد شفقت اللہ کی مخلوق پر، اس شفقت کے بعد عاجزی اور اپنے پیر کا مراقبہ۔ یہ خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں نا، تو میں نے حدیث شریف پڑھا میں، آپ جب آنکھیں بند کرتے ہیں، جب آپ غریب نواز کا تصور کرتے ہیں تو غریب نواز کی توجہ طاہر بن کے آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا کہ ان ہواؤں کو تلاش کرو جو اللہ والوں کے دامن کے ساتھ لگ کے آتی ہیں، تو وہ ہوا جس کو لگ جائے اللہ اس کو بھی ولی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولی بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو، 1.25 گھنٹہ میں نے آپ کا لے لیا اور پتہ نہیں میں کدھر سے کدھر بہ گیا،
سلسلہ عالیہ قادریہ پر بھی جب میں بولوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مقام غوث کیا ہے۔ قادری وہ نہیں ہوتے جو یہودیوں کی دہلیز پر بک جائیں، قادری تو وہ ہوتے ہیں، غوث پاک کے مرید تو وہ ہوتے ہیں کہ بغداد میں بڑے بڑے لوگ ایک مولوی کو تیار کرتے ہیں، جا مناظرہ کر، تو وہ آ کے عین درمیان میں بیٹھتا ہے، تو یہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ایھا المنافق قم، وہی درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، منافق کھڑا ہو۔ وہ جب کھڑا ہوا تو غوث پاک کی نظر ہوئی، کانپنے لگ گیا، کیا سوال ہے؟ وہ کہنے لگے سوال کوئی نہیں جی، توبہ کرنے واسطے آئے ہیں۔ اس طرح ہی نہیں، جس وقت آیا تو کہا جی سوال کوئی نہیں ہے، بس توبہ طائب ہونے کے لیے آیا ہوں۔ عالی وقار خصوصاً حمزہ مصطفی سے میں کہنے لگا ہوں، بچے ایک وہ مسجد جو بنائی ہے بس بیٹھ جاؤ، اس میں قرآن مجید کا درس دے۔ آج کی گفتگو کا ویسے اصول ختم نہیں ہوئے کہ چشتیہ سلسلے کا ایک قانون ہے لنگر، کہ لوگوں کو روٹی کھلاؤ، لوگوں ایک ہے اس کو کھلاؤ، دو ہیں اس کو کھلاؤ، تین ہیں اس کو کھلاؤ۔ تو غریب نواز کے حوالے سے میں نے ایک قول ان کا پڑھا کہ دوسروں کو بھوک دور کرنے کے لیے جو آدمی کھانا کھلائے گا، اگر قرض لے کے بھی کھلائے گا تو اللہ اس قرض کو رحمت بنا کر اس سے 10 گنا اس کو عطا فرمائے، 10 گنا اس کو عطا فرمائے گا۔ تو ان چشتیوں کے لنگروں نے، آپ کو پتہ ہے، کافروں کی تاریخ اجاڑی ہے اور منکروں کی تاریخ اجاڑی ہے، اور برے صغیر پاک و ہند آج اگر اسلام کی آوازیں گونجتی ہیں تو یہ غریب نواز کا کام ہے۔ میرے دوستو، زیادہ باتیں میری عمل کے جذبے سے سنی ہیں اور آپ سنیں، دعا میں اب آپ کے لیے کرتا ہوں غریب نواز کے طفیل، ان کا دن ہے، اللہ ہمیں بھی، ہمارے نفس کو بھی مسلمانوں کا نفس بنا دے، اچھا کر دے، آپ کے بھی کر دے۔ تو میں اعادہ کے لیے کہتا ہوں، ان لوگوں کو میں نے خلافت دی ہے، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ کرے تو میں نے نہیں دی ہے۔ سید صادق حسین شاہ صاحب، سید عمران شاہ، ممتاز قریشی، سید شوکت حسین شاہ بمبے، بہاؤالدین اشرفی اور عطا صاحب محترم، گلزار احمد نقشبندی، حاجی عبدالمجید بلوچستان، حاجی نثار صاحب، بشیر القادری، سخی احمد، ڈاکٹر عطر، ڈاکٹر منظور عبدالمجید مغل، ڈاکٹر محمد اظہر نعیم، سید شبیر حسین شاہ، محمد ظفر اقبال، خادم بابا ڈیرہ اسماعیل خان، احد شریف فیصل آباد، پیر سید امجد عزیز، نور احمد بندیالوی صاحب، میرے چچا سیاں خلادی فیصل ریاض، سید نعمان ریاض، پیر سید مظہر سجاد شاہ، پیر ڈاکٹر محمد رضوان بادشاہ، سوات حمزہ مصطفی صاحب، شیخ محمد طارق صاحب، اور 4 آدمیوں کو میں نے اپنی موت کے بعد میں نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اگر ہوں، محمد اکبر، مفتی لیاقت صاحب، محمد قاسم صاحب، اور 2 نام اور ہیں کسی حکمت کے تحت میں نہیں لے رہا، 30 خلفاء ہیں۔ ان سے گزارش یہ ہے کہ سب سے زیادہ ترجیح اللہ رسول کے ذکر کو دیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو دیں، اور لوگوں کے نفوس کی طہارت کا بندوبست کریں، لالچ اور حرص سے باز رہیں، ادھر ادھر وہ کام نہ کریں جو کہ دنیا دار لوگوں کے کرنے والے کام ہیں۔ اللہ آپ کو برکت دے دے، اور بہت خوش ہوا ہوں، یہ سخی نے اس دفعہ ہزاروں لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا ہے، اور 1000 لوگوں کو تراجم اور تفاسیر تقسیم کی ہیں۔ بچے پیروں کے نام کی تبلیغ نہ کریں، کام کی تبلیغ کریں، ذکر کریں، قرآن مجید کے ساتھ لگ جائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ 2 زانو بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر اور دعا۔ لا الہ الا اللہ۔
اسی طرح درود شریف پڑھیں چند. دعا کرو اور اعلان بھی سنو. بڑی مہربانی، غریب نواز کے دن پر اتنی کثرت کے ساتھ آپ تشریف لائے. اللہ آپ کی جولیاں بھرے. اگلے پیر کو مولا علی کا دن ہے، جشن ولادت ہے. مجھے امید ہے کسی طرح ادب کے ماحول میں جوق در جوق تشریف لائیں گے. اللہ آپ کو جزا دے. جتنے لوگ ہیں دامن پسارے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غریب نواز کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی تھوڑا سا عشق عطا فرما دے. یا اللہ ان کے فیوضات اور ان کی عطائیں جو ہند پر ہوئیں، یا اللہ تعالیٰ اس کا حصہ ہمارے حصے میں بھی کر دے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنے انوار کا عاشق بنا دے. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دے. اے اللہ ہمارے سب کے دلوں میں غیر نکال دے، اپنا نام ڈال دے. اے اللہ آزمائش کی کڑی وقت میں اپنے نام کا سہارا نصیب فرما. یا اللہ غریب نواز کو آج امت مسلمہ کی طرف سے ایسی جزا دے کہ ایسی جزا دے جو پہلے نہ دی ہو، اور ان کی محبت، ان کے پیار، ان کے ساتھ تعلق، نسبت، یا اللہ اس کا فیض ہم کو بھی نصیب فرما دے. یا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ لغزشوں کو معاف فرما دے. یا اللہ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ سب مشائخ کے درجوں میں اضافہ فرما دے. یا اللہ ان کی توجہ نصیب فرما دے. یا اللہ دلوں کے میل دول فرما دے. یا اللہ حسد کا کچرا دور کر دے. یا اللہ اپنا ذکر دے دے. یا اللہ روزی کھلی دے دے. یا اللہ کام دین کا لے لے. یا اللہ کام دین کا لے لے. یا اللہ جتنے لوگ محبت سے آئے ہیں سب کی جولیاں بھر کے واپس کرنا. یا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا بوجھ ان پر نہ ڈالنا، ان کی نیکیوں کا فیضان ارزاں کر دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ وآلہ بیتہ وصحبہ اجمعین.